ایسا وقت آتا ہے حضور والا جب اللہ تعالیٰ بندے کو مار دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے اس کو. اچھا بھلا بندہ چل رہا ہوتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے، ڈھیری بن جاتا ہے. اللہ اسے مٹی میں ملا کے نا اس کی راکھ کو نا ہوا میں اڑا دیتا ہے کہ چل. لیکن اس کو بھولتا نہیں ہے اللہ، کیونکہ موت سے پہلے ہمارے ساتھ اس زندگی میں جو کچھ بھی ہو we still have some chances because we are not dead yet. سمجھ آئی آپ کو کہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ موت سے پہلے کیوں کھلا ہوا ہے؟ توبہ ایک چانس ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں مصروف کار ہو جانے کا نام توبہ ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینے کا نام توبہ ہے. تو اللہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کو میں نے راکھ کر دیا ہے، اور یہ راکھ جو ہے یہ یقین کے دائروں میں رقص کر رہی ہے، اڑ رہی ہے، گول گول گھوم رہی ہے. اس کو یقین ہے کہ اس کا اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا. کر کیا دیا اس بندے کے ساتھ؟ اب یہ دیکھیں، جن کو ڈپریشن ہے نا، جن کو ڈپریشن نہیں ہے ان کو نہیں پتا کہ جن کو ڈپریشن ہے وہ کہاں ہیں. وہ راکھ ہوتے ہیں، چلتے پھرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں چل پھر رہے ہوتے. لیونگ ڈیڈ ہوتا ہے آدمی. تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ پہ یقین نہ چھوڑنا کبھی، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر اللہ ایک مخصوص مدت کے بعد، اگر وہ سروائیول کی کشتی میں بیٹھا ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا، گولی مارو سروائیول کو، سین ہے، اگر بچا ہوا ہے، اگر اپنی عقل بچا کے چل رہا ہے، تو اللہ اس کو دیکھتا ہے اور پھر اس پہ متوجہ ہوتا ہے اور اس اڑتی ہوئی راکھ کو پکڑ کے نا دوبارہ مٹی کی ڈھیری بنا دیتا ہے اس کی، اور پھر اس کو دوبارہ گوند کے اس میں سے ایک نیا انسان بناتا ہے. کئی بار تو اللہ آدمی کو پیدا کرتا ہے، کوئی ایک بار اللہ پیدا کرتا ہے آدمی کو، اور کئی بار تو مارتا ہے. اب یہ جو نیا انسان بنتا ہے نا، بظاہر تو اس میں کچھ بھی بدلاؤ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، لیکن جس کو بنایا گیا ہوتا ہے نا اسے پتا ہوتا ہے کہ کیا بدلا ہے، اندر سے پتا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں سیرت نہیں تو عارض و رخسار سب غلط، سیرت نہیں تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر جو ہے وہ کون سا بدلاؤ آیا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، مجھے دیکھنے والے سارے لوگوں، اللہ نے اگر مٹی کر دیا ہوا نا اس وقت، تو غم کس بات کا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو. ایک بات جان رکھو، لوگوں نے نہیں ہرایا. یہ کانٹے نکالو اپنے دلوں میں سے، لوگ نہیں ہراتے. لوگوں کی کیا مجال ہے کہ ہراتے پھریں؟ لوگوں کی کوئی اوقات ہے؟ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ رکھا ہوا ہے؟ آپ کسی کو ہرا سکتے ہیں جو لوگ آپ کو ہرا دیں گے. لوگوں کا اس سارے کھیل میں تماشائی کا کردار ہے حضور والا. اصل کھیل تو غور ہے کچھ. تو اللہ نے بجھا دیا، ایک شعلہ تھا جل رہا، اللہ نے بجھا دیا. اللہ سے ہار گئے، کوئی بات نہیں. میں نے اپنی کتاب میں لکھا ڈپریشن کے باب میں کہ اللہ سے ہار جانے میں مسئلہ کیا پڑا ہوا ہے لوگوں کو. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ہرا دیا. اللہ ہرانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتا بندوں کو. اللہ سے جیت کوئی نہیں سکتا. اس وقت کسی اور جیتنے اور ہارنے کی بات کر رہا ہوں. اتنے بڑے بڑے پیٹ، لال شکلیں ہوں گی، منہ ہوں گے، حرام سے بھرے ہوئے ہوں گے، ہر طرح کا ظلم کمایا ہوگا، حج عمرے پورے ہوں گے، گاڑی میں سے نکلیں گے اور ایسی اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے
اور حیران کر دیں گے اور ایسا کہیں گے شکر الحمدللہ ٹینشن ہی کوئی نہیں اور بیماری بھی نہیں ہوگی کوئی. ایسے لگتا ہے کہ کچھ لوگ زندگی جینے کے لیے بالکل پرفیکٹ بنائے گئے ہوتے ہیں. ان کے رشتے ناطے بھی پورے, ان کے لین دین بھی پورے, ان کے کاروبار بھی پورے, ان کی تسبیحاں بھی پوری, ان کی نمازیں بھی پوری, ان کے حج جمرے, ان کی زکاتیں, ان کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, دوست یاروں کے ساتھ تعلقات, ان کا سب کچھ, ان کی حیات تو دنیا ایک پرفیکٹ ماڈیول ہوتا ہے. اور لوگ دیکھ کے سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ کیا ہے. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ان کے جرموں کو دیکھو, چھپے ہوئے جرم ہوتے ہیں. غور کرو ان کی زندگیوں پہ. اللہ ان کو ہرانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. پہلے ویڈیو میں بتا کے آیا اللہ تعالیٰ کی ایک کا مزاج مبارک ہے, سبحان ربی الاعلیٰ, کہ ایک آدمی گمراہی میں جائے گا اللہ ڈھیل دے دیتا ہے. اللہ کہتا جا میرا کیا ہے, تو مجھے کہاں سے ہرا سکتا ہے بھائی, جو مرضی کر لے, تو کیا دنیا کا کیا اکھاڑ لے گا, کس چیز کا کر کو لگا رہا ہے. ایک آدمی ظلم کرنے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور ظالم کر دیتا ہے اس کو. یہی تو وجہ ہے کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ جنگیں ہو جاتی ہیں, اتنا مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. او بھائی صاحب, ایک آدمی بزدلی میں گیا اللہ اس کو بزدل کر دے گا, ایک آدمی بہادری میں گیا اللہ اس کو, ایک آدمی فقیری میں گیا اللہ اس کو فقیر کر دے گا. اللہ نے تو کہا ہوا ہے کہ مجھے دعا کرو, مجھے بتاؤ, اپنے ایکشن سے بتاؤ, ہاتھ پھیلا کے بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو, میں بتا دیتا ہوں. ایک آدمی کہتا ہے میں نے زنا کرنا, اللہ کہتا ہے زانی بن جا. اس میں کون سے مسئلے والی بات ہے, اپنی جان پہ بننا ہے تو نے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے ٹھیک ہونے کی کوشش کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو ٹھیک ہونے والا بنا دو. ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ میں نے تیرا دوست بننا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو میرا دوست بنا دو. کوئی کہتا ہے میں نے ماں بننا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے باپ بننا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے محبوب بننا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے محب بننا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے دولت مند بننا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے صوفی بننا ہے, کوئی ولی بن رہا ہے, کچھ بینکر بن رہے ہیں, کچھ ڈاکو بن رہے ہیں. ہر ایک تو بنی جا رہا ہے. پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اللہ اس دنیا میں کسی کو روکتا ہوا کبھی دکھائی نہیں دے گا آپ کو. اسی طرح سے کچھ لوگوں کو اللہ ہرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہی میں نے آپ کو بیان ابھی کر کے ہوں کہ اللہ کہتا ہے اچھا جس میں جانا جاؤ. لیکن کچھ آدمی ایسے ہیں, لوگوں کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے, عظیم ترین لگا لیں, جن کو اللہ نے ہرا دیا ہوا ہے. اب اس میں دو طبقے ہیں, ایک کافر ہے, ایک مسلمان ہے. اب کافر کا کیا ہو گیا؟ کافر کا یہ ہو گیا کہ کافر کیونکہ اپنی پرسیپشن پہ رکھا ہوا ہے آدمی, صرف انٹرپریٹیشن جو ہوتی ہے پرسیپشن پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے, اس کے آگے پیچھے اس کی کوئی سچائی نہیں ہوتی. اب کافر کو انگزائٹی ڈپریشن دے گا, اس کے لیے تو یہ ذلت ہے, مصیبت ہے, رسوائی ہے, جہنم ہے. اس کو جیتے جی جہنم کا عذاب کا مزہ چکھا دیا. کہا ہوا قرآن میں چکھا دوں گا, ایک نہیں دو کا مزہ چکھائے گا اس کو. اب ایک مسلمان کو بھی وہی کام ہے, کام بیان وہی ہے, جیسے حرام ہے حلال وہی ہے, کام وہی ہوتا ہے. جیسے حرام کھانا حلال کھانا ہے, جیسے سیکس ہے لیکن حلال اور حرام ہوتا ہے, اسی طرح یہ پرسیپشن کا فرق ہے, یہ فیتھ کا فرق ہوتا ہے. اسی طرح ایک مسلمان ہے, وہ بیچارہ ڈرا ہوا پہلے ہی شریف سا آدمی, اس نے بیچارے نے کچھ بھی نہیں کیا, اور کسی نے کچھ کیا بھی ہے مسلمان ہے, تو اس کو اللہ نے ڈرا دیا, اس کو ہرا دیا, اس کو نکر لگا دیا. تو کیا ہوا ہے, کیوں ہرایا؟ نہیں پسند کرتا ہوگا اللہ اس کا جہنم میں جانا. آئی ڈونٹ نو, میں تو ایک اندازہ آپ کو بتا رہا ہوں, اپنے بارے میں سوچ لیں. اللہ نہیں چاہتا ہوگا, کوئی بندہ ہوگا پیسے کمانے کے پیچھے نکلا ہوگا, اللہ نے اس کو فیل کر دیا ہوگا, وہ بار بار نکلتا ہوگا, اللہ بار بار اس کو موڑ دیتا ہوگا, وہ بار بار ایسے گولی کی طرح نکلتا ہوگا, اللہ اس کے آگے دیوار کھڑی کر دیتا ہوگا, اس کو فیل کر دھماکے سے اڑا دیتا ہوگا, اس کو چل شاباش دوبارہ, نہیں میری مرضی. کچھ لوگوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ تیرے لیے میری یہ مرضی نہیں ہے, تجھے ڈھیل ہی نہیں دینی, تو جدھر جائے گا تجھے ہراتے رہیں گے, ہراتے ہی رہیں گے تجھے ساری زندگی. کیوں ہرا رہا ہے اللہ؟ سمجھ آئیے کبھی یہ بات؟ وہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے, پہلے بھی ذکر کیا ہے, کوئی دعائیں لگی ہوئی ہیں, کوئی صدقہ کر بیٹھے ہو, کوئی دعا ایسے ٹائم پہ مانگ بیٹھے ہو, گولڈن ریشو لگ گئی ہوئی ہے, کچھ ایسا ایموشن ٹریگر ہو گیا ہے, کچھ کسی نے آپ کے اوپر ایسی نظر رکھ دی ہے, کوئی کسی ماں نے آپ کے لیے ایسی دعا کر, پتہ نہیں کیا ہو گیا, مجھے نہیں پتا کیا ہو گیا, کچھ ہو گیا. اور اگر کچھ نہیں بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ کو آپ پسند ہیں, سب کچھ ہی ہو گیا ہے. تو کیا گیا ہے کہ ایک رات اٹھے ہیں اور اگلے دن دنیا آپ کی ڈری ہوئی ہے, آپ سہمے ہوئے ہیں, آپ نے کہا یہ کیا, میں تو مارا گیا. تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ شکر کا مقام ہے یہ کہ اس دنیا میں ہرا دیا ہے. جو یہاں پہ جیتے ہوئے لگ رہے ہیں
وہ کل جب وہاں پہ ہارے ہوئے اٹھیں گے تو ان کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو کیا؟ آج ہارے ہوئے میں اگر تھوڑی دیر کے لیے اٹھنا پڑ رہا ہے تو اٹھ لو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہوگی انگزائٹی ہوگی، اٹس اے فیکٹ، ایکسپٹ اٹ، اب موو آن، آگے چلو. اتنے کیمپ لا کے بہ گئے ہو 10واں سال ہو گیا، جب تک زندہ ہوں مجھے پتا ہے انگزائٹی والا پیشنٹ کام ہی نہیں ہونا، ختم ہی نہیں ہونا. لوکریٹو بزنس ہے میرا زبان نہیں رکتی، آئی اپولوجائز. لیکن کچھ تو سوچنا پڑتا ہے آدمی کو کہ اللہ یہاں پہ ہرائے گا، آخرت میں جتائے گا، نصیب کھولے گا، اور یہاں پہ بھی جتائے گا. آخرت میں یقینی جتا دیا، بتا دیا ہے، کمپلسیشن بھی ملنی ہے، بیماری کی جو اذیت بھوگی ہے اس کے گناہ بھی نکلیں گے، گناہ بھی جھڑیں گے اس کے، پھر اللہ کے رحم کے امیدوار ہو جاؤ گے. پھر کچھ ایسے کاموں میں ملوث نہیں ہو سکو گے جس میں ہٹے کٹے ہوتے تو جا مرتے ان کے اندر، وہ نہیں کر سکو گے. تو پتہ نہیں کس تقدیر کے ڈگر پہ جا رہے تھے اور کس تقدیر پہ چلا دیے گئے ہو. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ آپ کو جلدی جلدی سمجھ عطا کر کے اس سارے فلڈ کو، یہ جو آپ کے آگے پانی کی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، اس کو کام ڈاؤن کرے. اور آپ اللہ کو کہہ دو یا اللہ سمجھ گیا، اب کوشش کروں گا اب تھوڑا ٹھیک کر دے. پھر اللہ نہیں اللہ ٹھیک کرتا تو بھی اس کا اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بھی صرف زبانی کہہ رہا ہے، اس نے آگے جا کے پھر یہی کر دینا. اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ. اس لیے نئے انسان بننے کا انتظار کرو، صبر کرو، کام شروع کرو اپنے اوپر. جس کو انگزائٹی ہو گئی، جس کو ڈپریشن ہو گیا، اس کا سور پھونکا گیا ہے. اب اس نے ایک دوسری زندگی گزارنی ہے. یہ میں بتا دیتا ہوں، اس سے آگے پیچھے نہیں نکل سکتے. ابھی جو آپ کے اوپر بول رہا ہوں نا، ایسے ہی ہے. اس وقت جو کہا جا رہا ہے وہ ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. بات یہ ہے کہ جس کو ڈپریشن ہو گیا، جس کو پینک اٹیک ہو گیا، جس کو انگزائٹی ہوگی، وہ چینج اب واپس نہیں جا سکتا. اس میں وہ شعر یاد آ گیا، پیچھے بولے آج بہت شعر ہو رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیا، جو پیچھے سے ہٹا دیا. تو ایسے نہیں ہو سکتا. کچھ چلاکوں ماسی اور چلاکے ماسی بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کے تھوڑے دل توڑ لوں، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی برے لوگ نہیں ہوتے. وہ یہ سوچ رہتے ہیں کوئی ریجوینیٹ کر کے کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو نا، وہ یوگیش ہو گئے اور یہ وہ اسی چکروں میں جاتے ہیں نا لوگ سارے. تو وہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ نا دوبارہ چلے جائیں گے ادھر ہی، پارٹی کلچر ہو جائے گا، دوستوں کے ساتھ بیٹھے گپے شپے ماریں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں، نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، نہ آگے کی پیچھے. ایسے نہیں ہوگا بھائی صاحب. دنیا کی کوئی طاقت اب آپ کا ریورس گیئر نہیں لگا سکے گی. آپ کو دیوار کے اس پار دھکا دے دیا گیا ہے. اب یہ اللہ سے پوچھیں کیوں دیا ہے؟ میرا تو کام سے اتنا بتانا کہ دے دیا ہے، کر تو آیا ہوں اس لیے ان کے کیوں دیا. لیکن پھر بھی اگر کسی کو شک ہے اوپر بات کرو. میں تو اندھا بیٹھا ہوں، مجھے کیا پتا. جب دھکا دے دیا تو اب دوسری طرف جینا پڑے گا. تو اس کے لیے آج کل 10 سال لگا لو، 5 سال لگا لو، نن آف مائی پرابلم، اٹ از یورز. جتنا ٹائم لگاؤ گے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، دعا مانگو. ایک کام ہی ہونا ہے اب ایک دوسری زندگی میں جینا ہے، تب جا کے ٹھیک ہوگے. اور وہ ٹھیک ہونا بھی تب سمجھ میں آئے گا جب ہو جاؤ گے ٹھیک. آج نہیں سمجھ میں آئے گا. معرفت ہی ہے ایک طرح کی. ہے کئی طرح کی معرفت ملتی ہے آدمی کو، اس کے پیشے کی ملتی ہے، بچوں کی ملتی ہے، عورت کی معرفت بھی تھوڑی بہت آدمی کو زندگی میں مل ہی جاتی ہے، ہلکی پھلکی. کچھ لوگوں کو تو خیر نہیں ملتی، بہت لوگوں کو نہیں ملتی، لیکن جو معرفت لینے والے ہوتے ہیں ان کو کئی طرح کی مل جاتی ہیں. اصل تو اللہ دے تو دے، وہ تو ہم تو اس پہ کیا بات کریں. لیکن چھوٹی موٹی معرفتیں جو نچلے چکوں میں چل رہی ہیں وہ مل جاتی ہیں. اس میں کوئی نہیں، 5-10 سال ذلیل ہونے مل جاتی ہے، آپ کو ماسٹری دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اسکیچنگ کرنی شروع کر دو، آرٹسٹ ہو جاؤ گے. ماسٹری ہے اور کیا، معرفت ہی ہے مصوری کی. تو اس طرح ہو جاتا ہے. بہرحال اگر اس سارے پروسیس کو سمجھ گئے ہیں اور اس میں چل بھی رہے ہیں، کچھ لوگ چل بھی رہے ہوتے ہیں، تو ہوگا کیا کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ تو کون ہے بھائی، تیرا کیا بنا ہے، کیا ہے تیرے اندر، کیا چل رہا ہے. تو جب کوئی یہ پوچھتا ہے نا تو اس کو بتانے نہ بیٹھ جایا کرو. دوست اب آپ کی خاص دوستوں کی میں پھر بھی ایک ایکسیپشن نکالتا ہوں، ویسے تو میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں جی کسی جگہ تو ٹک بھائی، ہر جگہ کو رونتا نکلتا چلا جا رہا ہے تو پتہ نہیں کیسا آدمی ہے. تو میں کچھ جگہوں پہ کہتا ہوں اچھا، ناٹ فار دی سیک آف مائی اون سیلف بٹ فار دی سیک آف یو. کچھ لوگ اگر ہیں زندگی میں جن کے آگے آپ یل کر کیے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے، اگر اللہ کے سوا آپ کو کسی سے امید پھر بھی لگی ہوئی ہے،
تو آپ کر لیں، میری جو کون سا اجازت آپ کو درکار ہے. لیکن اگر کچھ دوست ہے، کوئی آپ کو لگتا ہے تو پوچھے. بس اوور آل اگر آپ کو کوئی پوچھے تو طوا کے میدان میں، جو سیکرڈ ویلی تھی طوا میں، اس میں جب موسیس علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا اور جب حکم خداوند ہوا ہے، جب اللہ رب العزت کا حکم ہوا ہے کہ یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، میں ہی تیرا رب ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے، تو پاک میدان طوا میں ہے. تو جب یہ حکم ہوا ہے تو اب قرآن میں اس سے آگے تو ڈائلاگ تھوڑا سا اور طرف چلا گیا. جب فرعون کا اللہ تعالیٰ نے کہا اور عصا دیا، اور اس کے بعد ید بیضا دیا، اور پھر فرعون کی طرف جانے کا کہا، اور حضرت ہارون کا ریکویسٹ کی گئی حضرت موسیٰ کی طرف سے، وہ ہوا. لیکن بک آف ایکزوڈس میں ایک مجھے بڑی عجیب چیز، میں تھوڑی سی پڑھی تھی، زیادہ نہیں، تو اس میں مجھے ایک بڑا عجیب مکالمہ نظر آیا. اس نے میری زندگی پہ بہت بڑا اثر ڈالا ہے. اب مجھے نہیں پتا سچ ہے یا انسان نے تحریف کر کے لکھ دی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اس وقت صفائس کر رہا ہے، ایگزیکٹلی ٹو دی پوائنٹ ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے وہ سوال کیا جو ہر انسان کے دل کے اندر ازل سے لکھا ہوا ہے. اور پیغمبر تھے نا، اور جلیل القدر پیغمبر تھے، اور پھر جاہو جلال والے بھی تھے، اور کہہ دیتے تھے. فرمائشیں تو بڑی بڑی کی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ کے کیسے کیسے نوبلز گزرے ہیں اس دنیا میں، اللہ نے کیسے کیسے خوبصورت انسان بنائے ہیں. تو موقع کیسے جانے دے سکتے تھے؟ کیا کہا؟ وہی جو کوئی بھی کہہ سکتا تھا، جس کو رسائی مل جائے. تو وہی ایک حسرت والا سوال ہوتا ہے کہ تو کون ہے؟ بتا تو دیا تھا اللہ نے کہ میں تیرا رب ہوں، لیکن ہم سب کے اندر یہی ہے نا کہ تو کون ہے، اللہ کون ہے، کیا ہے. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں ایک کویسچن تھا کہ ہو آر یو. تو آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آئی ایم دیٹ آئی ایم. میں جو ہوں وہ ہوں. آئی ایم دیٹ آئی ایم کو آگے میں ویڈیو کے اینڈنگ والا جو پورشن ہے نا، اس میں ڈسکس کروں گا. ابھی میں اس کو روک رہا ہوں، اس کو میں تھوڑا سا کاٹ رہا ہوں، تھوڑا سا رکھ رہا ہوں، اور تھوڑا سا آگے بھیج رہا ہوں. اس کو بھولیے گا نا، یاد رکھیے گا. کیا کہے اللہ؟ ایک مارٹل کے آگے، ایک فانی کے آگے ایٹرنٹی کھڑی ہے، انفینٹی کھڑی ہے. بذات خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشریف فرمایا ہے. ہمارا پرابلم نہیں ہے جھاڑی میں سے آواز آئی، آگ میں سے آئی، کس میں سے آئی، نہیں. کہہ دیا میں تیرا رب ہوں، ہوتا ہی نہیں ہے نا، کہہ دیا. تو کیا کہے؟ تو کتنی شان و شوکت ہے، کتنی بڑی کبریائی کی بات ہے، اور کیسی خوبصورت بات ہے کہ آئی ایم دیٹ آئی ایم، میں جو ہوں سو ہوں. اللہ کو ہی شان دیتی تھی یہ بات. یہ ہم اپنے بارے میں کہیں گے، لیکن ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں کہیں گے. ہم فانی کے کانٹیکسٹ میں کہیں گے، ابھی نہیں، ویڈیو کے آخر میں اس پہ بات کریں گے. تو جب میں نے یہ پڑھی نا، میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے. اب میری تو سٹی گم ہو گئی. حیران کھڑا رہ گیا کہ آئی ایم دیٹ آئی ایم انٹروڈکشن ہے یہ. اس پہ ساری زندگی بھی سوچا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام مبارک تھا ایک طرح کا، اگر انسان نے نہیں کہا تو. ویسے کبھی کبھی لگتا ہے انسان اتنی بڑی بات کہہ بھی نہیں سکتا. تو اب یہ رزلٹ تو اس کا نکالتا ہوں آخر میں، لیکن اب ویڈیو ڈینس ہو رہی ہے. اب دلدل گہری ہو رہی ہے. اب وہ میرا کوئی بچہ 2 سال کا بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ دنیا کیا ہے، میں کیا بتاؤں اس کو؟ حالانکہ یہ ایک چھوٹے فانی کا ایک تھوڑے سے بڑے فانی سے سوال ہے. لیکن جب ایک فانی ایک رب سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے، تو کین یو سی کہ کیسے ڈیلیور ہو سکتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں.